شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من ذكره الشرف للذاكرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الوهابية والجود الثقفية والنقابة النقبية والحبة العسكرية والغيبة الإلهية بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده من لك في النغائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات التماس ہے کہ اس سے قبل گفتگو کا آغاز کیا جائے. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حبیب الحسن ابن مستحسن، محمد شبر ابن محمد شفیع، اسد رضا ابن ظہیر حسین اور منیر سیدہ بنت محمد شبر کے ساتھ شبر ابن محمد شفیع، اسد رضا ابن ظہیر حسین، حبیب الحسن ابن مستحسن اور منیر سیدہ بنت محمد شبر. صلوات محمد معزز سامعین اکرام، بزرگان ملت، ماتم داران سرکار سید الشہداء، ماتم داران اسیران کربلا، آج کی اس مجلس کو، اثار ثواب کی مجلس کو آپ لوگوں کے درمیان میں خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. دیکھیے حضرات، ہمارے لیے کبھی بھی یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ مجمع زیادہ ہو. میری طرف متوجہ رہیے گا، میں اپنی بات یہیں سے شروع کر رہا ہوں. امام نے کبھی کہیں شرط نہیں لگائی ہے کہ ہمارے لیے مجمع زیادہ ہو. اگر امام کو مجمع کی ضرورت ہوتی تو حسین 72 کا انتخاب نہ کرتے. اگر حسین کو مجمع کی ضرورت ہوتی حسین 72 کا انتخاب نہ کرتے. اور یاد رکھیے گا، آج تو الحمدللہ جو ہے وہ آج شیعت جو ہے وہ عزاداری کی طرف بہت زیادہ بیدار ہے. اور اکثریت، میں اکثر کہتا ہوں کہ اکثریت جوانوں کی ہے. اور الحمدللہ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیجئے، عزاداری کے اعتبار سے جوان سب سے زیادہ آگے رہتے ہیں. خدا ان کے جذبے اور حوصلے کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. دیکھیے، آج کا وہ دور ہے کہ آج لوگ عزاداری کی طرف مائل ہیں.
لوگ عزاداری کی طرف ہیں، لوگ عزاداری کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ نہ لوگ اتنا دھیان دیتے تھے عزاداری پر، نہ اتنی مجلسوں پہ دھیان دیتے تھے۔ ہم جو ہے وہ میرے خیال سے ہمارے جو دادا ہیں، اگر میں اپنی بات بتاؤں، میں صرف اپنی بات بتاتا ہوں، کسی اور کی نہیں کہتا، ہمارے جو دادا ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا پردادا کے زمانے میں جب بھی کہیں مجلس ہوتی تھی، اب آج تو یہاں جو ہے وہ مجلس ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے جو ہے وہ جو بانیان مجلس ہیں انہوں نے سب کے گھر گھر جا کے تو نہیں کہا ہوگا کہ مجلس ہے آپ کو آنا ہے، ایک اشتہار چھپا کہ فلاں دن فلاں وقت پہ فلاں امام بارگاہ میں مجلس ہوگی، ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے اپنے آرام گاہوں کو چھوڑ کے، اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے اس فرش عزا تک آئے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ مجلس ہوگی، بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ مجلس ہو رہی ہے، اور لوگ آتے تھے، اور مشکل سے صرف 5 افراد، میں بتا رہا ہوں صرف 5 افراد آتے تھے، اور یقین جانیے لاک ڈاؤن میں بھی جو ہے وہ اجازت ملی تھی صرف 5 افراد کو مجلس کرنے کی، ہے نا۔ اب آپ نہ مجھے حیرت کی نگاہ سے دیکھیے، نہ کسی اور کیفیت سے دیکھیے، بلکہ آپ یہ سوچئے آخر اس 5 کے عدد میں برکت کتنی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے جملہ دے دیا، اس 5 کے عدد میں برکت کتنی ہے۔ جو کام 5 کے عدد سے شروع ہو وہ رکتا نہیں ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر دنیا روکنا بھی چاہے تو دنیا رک سکتی ہے، عزاداری نہیں رک سکتی۔ دنیا رک سکتی ہے، عزاداری نہیں رک سکتی۔ ایک معجزہ ہے، ایک تحریک ہے کہ جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے، یہ روکے سے بھی نہیں رک سکتا، اس کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ کیا اگر میں آپ سے سوال کروں کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ گھومنے کے لیے؟ پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہیں اور چلے جاتے۔ آرام کرنے کے لیے؟ پھر آپ اپنے گھروں میں بھی کر سکتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں مجلسوں سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ خدا کی قسم ہمیں نہ یہاں دولت کا، نہ ہمیں دولت کے لالچ سے ہم آتے ہیں، نہ افتخار کے لالچ سے ہم آتے ہیں، نہ بلندی کے لالچ سے ہم آتے ہیں، نہ پیشے کے لالچ سے ہم آتے ہیں، نہ رتبے کے لالچ سے ہم آتے ہیں، نہ کسی اور کیفیت سے ہم یہاں آتے ہیں۔ ہمارے آنے میں یہاں تو کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہم یہاں آئیں گے تو ہمیں بلندی ملے گی، ہم یہاں آئیں گے تو ہمیں رتبہ ملے گا، ہم یہاں آئیں گے تو ہمیں بلندی ملے گی۔ خدا کی قسم ہمیں نہ دولت کا لالچ ہے، نہ افتخار کا لالچ ہے، نہ کسی اور چیز کا لالچ ہے، بلکہ اگر لالچ ہے تو میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، لالچ ہے تو صرف ایک چیز کا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آنے سے ایک ماں راضی ہو جائے گی، ہمارے یہاں آنے سے ایک ماں راضی ہو جائے گی، اس ماں کی رضاعت کے لیے ہم یہ صحبتیں، یہ مشکلات اٹھاتے ہوئے یہاں آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ہم اس وقت بھی آئے ہیں جب لاک ڈاؤن تھا، اور یاد رکھیے گا اس وقت بھارت بند تھا، اور یہ جملہ میں بالکل ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارت سب کے لیے بند تھا، ہمارے لیے بند نہیں تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، ہم ہیں انبیاء کے چاہنے والے، ہم ہیں رسالت کے چاہنے والے، ہم ہیں نبوت کے چاہنے والے۔ کون سی نبوت؟ وہ نبوت کے جس کے لیے کوئی چیز بند ہے ہی نہیں، وہ رسالت کے جس کے لیے لفظ بند ہے ہی نہیں، وہ امامت کے جس کے لیے لفظ بند ہے ہی نہیں۔ میں امامت کے لیے جملہ کیوں کہا؟ امامت وہ ہے کہ جس کے لیے لفظ بند ہے ہی نہیں، اما ان کے لیے تو کعبے کا دروازہ بند تھا تو دیوار میں در بن گیا۔ صلوات بھیجیے عظمت محمد والے محمد۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، میں پہلے آیت بتا دوں کہ میں نے آیت پڑھی کون سی ہے۔ آیت میں نے پڑھی ہے 5ویں سورے کی، سورہ المائدہ کی 15ویں آیت، کیونکہ یاد رکھیے گا ہمارے ممبروں سے جو میرا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے ممبروں سے اگر احادیث بیان ہو رہی ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر قرآن کی ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے تو حوالہ بھی دینا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب کسی جز کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے کل کو پہچان دینا چاہیے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ 5واں سورہ،
میں نے اس کے آخر کی آیت کو میں نے انتخاب کیا ہے، 15ویں آیت، اس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے حبیب نہیں کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ اس میں نہ حبیب سے مخاطب ہے نہ اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ اللہ نے کہا اے لوگو، اہل ایمان بھی ایک طرف، نبی کو بھی ایک طرف رکھا۔ اللہ نے کہا کہ اے لوگو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگو ہم نے تمہاری جانب کتاب کو، یا جملے بدل کے کہوں ایک روشن کتاب کو اور ایک امام مبین کو بھیجا، قرآن مبین کو بھیجا۔ عزیزان محترم، پہلے میں بتا دینا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں جو آیات ہیں ہے نا، قرآن مجید میں جو آیات ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی جو آیات ہوتی ہیں ان کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ آیت ہوتی ہیں۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ آیت کو اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ بندے آیت کو دیکھیں اور اللہ کو پہچانے، ہے نا۔ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں، یا میں یوں کہوں کہ جو دنیا میں جتنی بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ چاند آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ستارے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سورج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیارے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چرند آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پرند آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نمادات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جمادات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آیت ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑا سا زور سے بولیے تاکہ کیا ہے؟ آیت ہے۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ ہم آیت کسے سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں قرآن مجید میں کوئی عربی کی عبارت لکھ کے ایک دائرہ بنا دیا جائے اور اس پہ کوئی نمبر لکھ دیا جائے، وہ آیت ہے، اسے بھی آیت کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر لفظوں کو بدل کے کہوں، آیت اسے نہیں کہا جاتا۔ آیت کہتے ہیں علامت کو، آیت کہتے ہیں پہچان کو، آیت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جسے دیکھ کے کچھ یاد آنے لگے۔ آیت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کے کچھ یاد آنے لگے۔ اس کا مطلب یہ اللہ نے یہ چیزیں آیت کیوں بنائی؟ تاکہ بندے دنیا کو دیکھیں اور اللہ کو پہچانے، چاند کو دیکھیں اللہ کو پہچانے، ستاروں کو دیکھیں اللہ کو پہچانے، زمین کو دیکھیں اللہ کو پہچانے، دریا کو دیکھیں اللہ کو پہچانے، سورج کو دیکھیں اللہ کو پہچانے، پہاڑوں کو دیکھیں اللہ کو پہچانے، جمادات کو دیکھیں اللہ کو پہچانے، انسان کو دیکھیں اللہ کو پہچانے۔ جتنی بھی یہ دنیا میں چیزیں ہیں انہیں دیکھ کے کیا پہچانے؟ اللہ کو۔ بھائی قرآن صاف کہہ رہا ہے آیت ہے، آیت کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو، کہ جسے دیکھ کے اللہ کو پہچانا جائے۔ اب میں اس مجمع سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا کہ اس مجمع میں بھی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو یہ کہے جی مولانا میں نے زمین کو دیکھ کے اللہ کو مانا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے زمین کو دیکھ کے اللہ کو مانا ہے، یا کوئی کہے کہ جی میں نے آسمان کو دیکھ کے اللہ کو مانا ہے، یا کوئی یہ کہے کہ جی زمین ہے تو اللہ ہے، چاند ہے تو اللہ ہے، ستارے ہیں تو اللہ ہے، دریا ہے تو اللہ ہے، پہاڑ ہے تو اللہ ہے، سورج ہے تو اللہ ہے۔ بڑی جملہ دینے لگا ہوں، پہاڑ ہے تو اللہ ہے، سورج ہے تو اللہ ہے، پہاڑ ہے تو اللہ ہے۔ بھائی کیوں نہیں کہتا؟ جبکہ اللہ نے یہ سب بنائی ہے آیت، اور آیت وہ ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کے اللہ کو پہچانا جائے۔ بھائی خاموشی سے نہ سنیے گا، آیت وہ ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کے اللہ کو پہچانا جائے۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ نشانی وہ ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کے کچھ پہچانا جائے، ہے نا۔ تو پھر ہم کیوں نہیں کہتے؟ کس وجہ سے نہیں کہتے؟ جملہ سنیں گے، بھائی اللہ نے تو آیت بنایا تھا، جملہ سنیے گا، اللہ نے تو بنایا تھا آیت اور ہم نے بنا دیا ہے عادت۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے تو بنایا تھا آیت، ہم نے بنا دیا عادت۔ اللہ نے زمین کو آیت بنایا، ہم نے عادت بنا دیا۔ اللہ نے آسمان کو آیت بنایا، ہم نے عادت بنا دیا۔ اللہ نے سورج کو آیت بنایا، ہم نے عادت بنا دیا۔ اللہ نے چاند کو آیت بنایا، ہم نے عادت بنا دیا، ہے نا۔ اللہ نے تو بنایا تھا آیت اور ہم نے بنا دیا عادت۔ اب آیت اور عادت کا فرق بتاؤ، سنیے گا۔ آیت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو ایک بار ہو اور یاد رہ جائے۔ آیت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو ایک بار ہو اور یاد رہ جائے، اور عادت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو بار بار ہوتی رہے۔ عادت کہتے ہیں اسے جو بار بار ہو،
آیت کہتے ہیں اسے کہ جو ایک بار ہو اور یاد رہ جائے. اللہ نے زمین کو آیت بنایا, ہم اتنی مرتبہ چلے کہ وہ عادت بن گئی. اللہ نے آسمان کو آیت بنایا, ہم اتنی مرتبہ نیچے سے گزرے کہ وہ عادت بن گیا. اللہ نے سورج اور چاند کو آیت بنایا, ہم نے اتنی مرتبہ نکلتے اور ڈوبتے دیکھا کہ وہ آیت نہیں رہا, وہ عادت بن گیا. بھائی اللہ نے تو بنایا تھا آیت اور ہم نے بنا دیا عادت. اور آیت اور عادت کا فرق بتاؤں, جو بار بار ہو وہ ہے عادت, اور جو ایک بار ہو اور یاد رہ جائے وہ ہے آیت. اب آپ آمادہ ہو گئے, تقریر کا پہلا جملہ میں صرف کر رہا ہوں. آیت اور عادت کا فرق سمجھ جائیے گا, میری تقریر مکمل ہو جائے گی. آیت اور عادت کا فرق یہ ہے, مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے, توجہ چاہوں گا, مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے, اور اگر وہی مچھر بادشاہ کی موت بن جائے, ذرا سا جاگ کے سنیے گا کیونکہ مجھے پتا ہے جو ہے وہ 9:30 بج رہے ہیں اور نیند کا بھی غلبہ جو ہے وہ یقیناً ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا, ذکر اہل بیت وہ ہوتا ہے کہ جو نیند کے غلبے کو بھی اتار کے رکھ دیتا ہے. صلوات بھیجیں اس میں. تو بھیا اللہ نے تو آیت بنایا تھا, ہم نے عادت بنا دیا. آیت کہتے ہیں اسے جو ایک بار ہو اور یاد رہ جائے, عادت کہتے ہیں اسے کہ جو بار بار ہو. مچھر کا پیدا ہونا کیا ہے؟ عادت ہے, اور اگر وہی مچھر بادشاہ کی موت بن جائے تو وہ آیت ہے. اور قریب آ کے کہوں, ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت ہے, اور اگر قوم کے لیے عذاب بن جائے, جملہ پھر سنیں گے, ابابیل کا پیدا ہونا عادت ہے, اور اگر ہاتھیوں کی موت بن جائے. اب جملہ مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ابابیل کا پیدا ہونا عادت ہے, اور اگر ہاتھیوں کی موت بن جائے تو آیت ہے. ستارے کا آسمان پہ چمکنا عادت ہے, اور اگر زمین پہ آ جائے, ستارے کا آسمان پہ چمکنا عادت ہے, اور اگر زمین پہ آ جائے تو آیت ہے. اب بارش کا, آسمان سے بارش کا آنا عادت ہے, اور اگر ذوالفقار آ جائے ہے نا. بہتے دریا پر قدم رکھ کے ڈوب جانا عادت ہے, اور اگر کوئی اپنے مصلی بچھا دے. سورج کا آج ڈوب کر کل نکلنا عادت ہے, اور اگر کوئی انگلی کے اشارے سے نکال دے تو کیا ہے؟ آیت ہے. آیت اور عادت کا فرق سمجھ گئے. آخری جملہ اس کے حوالے سے, آیت اور عادت کا فرق جانتے ہیں. سورج کا آج ڈوب کے کل نکلنا عادت ہے, اور اگر کوئی انگلی کے اشارے سے نکال دے تو آیت ہے. قرآن کا یعنی سر کٹ جانے کے بعد خاموش رہنا عادت ہے, اور اگر کوئی نوکے نیزہ پہ بول اٹھے, کوئی اگر نوکے نیزہ پہ بول اٹھے تو آیت ہے. حسین نے نوکے نیزہ پہ بول کے بتایا, میں عادت نہیں ہوں, میں آیت ہوں. اور یاد رکھیے گا, امام حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی کہ نہیں کی؟ امام حسین نے نوکے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت اسی لیے تو کی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں مرا نہیں ہوں, میں زندہ ہوں. اور اگر یاد رکھیے گا, اگر کسی کی وجہ سے عزاداری خراب ہو رہی ہے, کسی کی وجہ سے قوم میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے, کسی کی وجہ سے قوم میں فساد پیدا ہو رہا ہے, کسی کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی لڑ رہا ہے, کسی کی وجہ سے نا اختلافی پیدا ہو رہی ہے, تو یاد رکھیے گا بدلہ میں نہیں لوں گا, بدلہ وہ لے گا جو پردے والا ہے, کیونکہ امام زندہ ہے. بدلہ وہ لے گا جو پردے والا ہے. اور یاد رکھنا, امت کا بدلہ اور ہے, امام کا بدلہ اور ہے. درود بھیجیں حضرت آل محمد. یاد رکھیے گا, شیعت نے ہمیں بیدار کیا ہے, شیعت نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, شیعت نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ایک اور صلوات بھیجیں حضرت اور یاد رکھیے گا کہ شیعت کی جو پہچان ہے وہ صرف 3 چیزوں سے ہے. پہلا ولایت علی, دوسرا عزاداری حسین, اور تیسرا نظام مرجیت.
سبحان اللہ. پہلا ولایت علی، دوسرا عزاداری حسین، تیسرا نظام مرجیت. اور یاد رکھیے گا احسان یہ ہے کہ ان تینوں نے ہم پہ بڑا کرم کیا ہے. جانتے ہیں کیا؟ ولایت کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکنے نہیں دیا. ولایت نے ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکنے نہیں دیا. عزاداری نے ہمیں مٹنے نہیں دیا. مرجیت نے ہمیں بکھرنے نہیں دیا. عزاداری نے ہمیں مٹنے نہیں دیا اور مرجیت نے ہمیں بکھرنے نہیں دیا. یاد رکھیے گا مرجیت آج کے دور پہ، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ممبروں سے مرجع کے لیے بھی بولا جانا چاہیے، کیونکہ یہ آج کے دور کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا مرجع کے لیے وہی بولے گا کہ جو مرجیت پہ عمل کرتا ہوگا. دیکھیے بہرحال میرا ٹاپک وہ نہیں ہے، خیر اس میں مجھے نہیں جانا. ان کا احسان یہ ہے تو یاد رکھیے گا ان تینوں نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے. ولایت نے ہمیں بھٹکنے نہیں دیا، عزاداری نے ہمیں مٹنے نہیں دیا اور مرجیت نے ہمیں بکھرنے نہیں دیا. عزیزان گرامی جو ہے وہ میں ایک بار جو ہے وہ مظفر نگر مجلس پڑھنے گیا تو وہاں میری ایک صاحب سے بات ہونے لگی. تو وہ کہنے لگے کہ جی مولانا میں تو مرجع کو نہیں مانتا. میں نے مت مانیے. دیکھیے بات یہ ہے آپ انہیں مانے نہ مانے، کوئی آپ سے زبردستی نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں مانیں. آپ مانتے ہیں سبحان اللہ، نہیں مانتے کوئی مشکل نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے ایک دوسرے کے والد کو تھوڑی مانتا ہے. آپ میرے والد کو مانیں نہ مانیں، میں آپ کے والد کو مانوں نہ مانوں، آپ میرے دادوں کو مانیں نہ مانیں، ایک دوسرے کے بزرگوں کو ہم مانیں نہ مانیں، لیکن گالی دینے کا حق کسی کو نہیں ہے. گالی دینے کا حق کسی کو نہیں ہے. آپ میرے دادا کو مانیں نہ مانیں، تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے آگے تشریف لے آئیں. تھوڑا سا قریب آ جائیں. قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو. فاصلے کو غلط فہمیاں. تھوڑا سا قریب آ جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں. ایک اور صلوات بھیجا. تو کہنے لگے میری طرف متوجہ رہیے گا تھوڑا سا. کہنے لگے جی، میں نے کہا کہ جی میں منوانے بھی نہیں آیا ہوں، آپ انہیں مانے نہ مانے آپ کی مرضی. کہنے بات تھوڑی سی آگے بڑھ گئی. کہنے لگے جی ہم نہیں مانیں گے. میں نے کہا مت مانیے، زبردستی تھوڑی کہہ رہا ہے کہ آپ مانیں. کہنے لگے جی بالکل نہیں مانوں گا. میں نے کہا دیکھا دلیل بھی بہت پختہ تھی. وجہ یہ ہے، سنیے علی والا وہ ہوتا ہے کہ جو دعویٰ بھی کرے اور دلیل بھی دے. دیکھیے ان کے پاس دلیل بھی بہت پختہ تھی. انہوں نے کہا، کہنے لگے جی پوچھو گے نہیں کہ جی کیوں نہیں مانتا. میں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. کہنے لگے نہیں میں بتاؤں گا. میں نے کہا چلیے بتائیے. کہنے لگے کہ انہوں نے ہمارے لیے، انہوں نے شیعت کے لیے کیا ہی کیا ہے. توجہ ہے، انہوں نے شیعت کے لیے کیا ہی کیا ہے. میں نے کہا تو آپ بتا دیجیے آپ نے کیا کیا ہے. بھئی آپ بھی تو بتائیے آپ نے کیا کیا ہے. کہنے لگے جی ایسا ہے عراق میں اتنے حملے ہوئے، کوئی مرجع نکل کے باہر آیا. سامرہ میں اتنے حملے ہوئے، نجف میں اتنے حملے ہوئے، سیدہ زینب میں اتنے شیعہ مارے گئے، اتنے شیعہ مارے گئے، وہاں شیعہ مارے گئے، وہاں شیعہ مارے گئے. ہے کوئی مرجع ہمارا نکل کے باہر آیا. میں نے کہا تو آپ کیا چاہتے تھے؟ آیت اللہ سیستانی بندوق لے کے آتے؟ آیت اللہ خامنہئی کو آنا چاہیے تھا. کہنے لگے جی آنا چاہیے تھا. میں نے کہا ہوش کے ناخن لائیے اور کان کھول کے میری ایک بات سن لیجئے. چاہے کتنا بھی بڑا حملہ ہو جائے، چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، ہمارا کوئی مرجع نکل کے باہر نہیں آئے گا. وجہ جانتے ہیں یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ انہیں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے انہیں آنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان سب نے مل کے ایک شیر پالا ہے کہ جس کا نام ہے نصر اللہ. توجہ کیجئے گا، ان سب نے مل کے ایک شیر پالا ہے کہ جس کا نام ہے نصر اللہ. اور اس کا عالم یہ ہے کہ جب وہ لبنان میں بولتا ہے تو سعودیہ میں بیٹھا ہوا بادشاہ ہلنے لگتا ہے، مردے قبر میں کانپنے لگتے ہیں، یعنی جتنی بھی خلافت حکومت ہے سب کانپنے لگتی ہیں. مولانا نصر اللہ نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ تمام دنیا کے دہشت گرد کان کھول کے سن لے،
میں علی کا بیٹا حسن نصراللہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ ایک جگہ شام میں اکٹھے ہو جاؤ. انشاءاللہ اگر خیبر یاد نہ دلا دوں اولاد علی نہیں کہنا. ایسے ہوتے ہیں رہبر، ایسے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے جیسا کہا آپ مانے من نہ مانے لیکن برا کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے. اچھا ایک الزام اور لگایا جاتا ہے، آخری بات اور بابر احمد تمام. ایک الزام اور لگایا جاتا ہے کہ جی شیعہ تو علی کو نبی سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ہے نا؟ بات حقیقت ہو تو بولیے گا. نبی کو علی سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، علی کو نبی سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی معاذ اللہ نبی کو گھٹا دیتے ہیں. یاد رکھیے گا کوئی بھی شیعہ، خدا کی قسم اس ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی شیعہ نے نبی کو، علی کو نبی سے نہیں بڑھایا ہے. یقیناً جانتے ہیں ہماری مشکل یہ ہے، یا مشکل بھی نہیں کہوں، ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم علی کو مولا بلا فصل مانتے ہیں. اس لیے جہاں ہم نبی کا ذکر ختم کرتے ہیں وہیں سے علی کا شروع ہو جاتا ہے. توجہ ہے، ہم مولا کائنات کو کیا مانتے ہیں؟ بلا فصل مانتے ہیں. اس لیے جہاں ہم نبی کا ذکر ختم کرتے ہیں وہاں سے علی کی شروع ہو جاتی ہے. پہلے تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ نبی کتنے بلند ہیں. یہ بھی ہم نہیں بتائیں گے آپ کو کہ نبی کتنے بلند ہیں. جانتے ہیں کیا؟ اپنی طاقتوں کو جمع کر لیجئے. آخری بات اور بابر احمد تمام. اپنی طاقتوں کو جمع کر لیجئے. جمع کرنے کے بعد سنیے گا. جانتے ہیں نبی کتنا بلند ہے؟ بغور سنیے گا. آخری بات اور بابر احمد تمام. نبی جانتے کتنا بلند ہے؟ آخری بات اور بابر احمد تمام. نبی جانتے کتنا بلند ہے؟ سب سے نیچے پانی، پانی نیچے زمین اوپر، زمین نیچے کعبہ اوپر، کعبہ نیچے کعبے کی چھت اوپر، کعبے کی چھت نیچے غلاف کعبہ اوپر، غلاف کعبہ نیچے ہوا اوپر، ہوا نیچے فضا اوپر، فضا نیچے خلا اوپر، خلا نیچے پہلا آسمان اوپر، پہلا آسمان نیچے دوسرا آسمان اوپر، دوسرا آسمان نیچے تیسرا آسمان اوپر، تیسرا آسمان نیچے چوتھا آسمان اوپر، چوتھا آسمان نیچے حضرت عیسیٰ اوپر، حضرت عیسیٰ نیچے پانچواں آسمان اوپر، پانچواں آسمان نیچے چھٹا آسمان اوپر، چھٹا آسمان نیچے ساتواں. دیکھیے واقعی جو ہے وہ توانائی کی نہیں ہے کہ میں چیخ کے پڑھوں، آپ آرام سے بھی سن سکتے ہیں. ساتواں آسمان نیچے، چھٹا آسمان نیچے، ساتواں آسمان اوپر، ساتواں آسمان نیچے ساتواں آسمان نیچے عرش اعظم اوپر، عرش اعظم نیچے کعبہ قوسین ادنا اوپر، کعبہ قوسین ادنا نیچے سدرۃ المنتہا اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے ہمارے نبی کی جوتیاں اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے ہمارے نبی کی جوتیاں اوپر. اللہ نے نبی کو یہ نہیں کہا کہ جوتیاں اتار کے آؤ. اللہ نے کہا کہ ہر تکلف برطرف آ جاؤ محبوب میرے جوتیاں پہنے ہوئے. اللہ نے نبی کو جوتیوں کے ساتھ بلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش اعظم نیچے، یا یوں کہوں سدرۃ المنتہا نیچے، نبی کی جوتیاں اوپر. اب جملہ سنیے گا، نبی کی جوتیاں نیچے، نبی کے تلوے اوپر، مہر نبوت نیچے، علی کے قدم اوپر. اور نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی کیوں چڑھے ہو، نبی نے اوپر دیکھ کے کہا یا علی. یہ جملہ بدل کے کہوں، نبی نے کہا اے میری جان، مرد میدان، کل ایمان، اسلام کی شان، بولتے قرآن، علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا نبی اللہ، ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے تارا توڑ لوں، چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے تارا توڑ لوں. نبی نے کہا علی تو پھر ایک کام کرو، توڑ لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. نبی نے کہا توڑ لو. علی نے کہا یا نبی اللہ، توڑنے کی ضرورت کیا ہے جب اشارے سے دروازے پہ بلا لیتا ہوں. اس لیے شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، چھو سکتا تھا عرش کا تارا ہاتھ بڑھا کر میں، اور چھو سکتا تھا عرش کا تارا پھر بھی کیوں چھوتا، چاہے جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں. صلوات بھیجے عظمت
جذبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے حضرات، میں نے جو ہے مختلف کر دیا اپنی گفتگو، اور خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. عزیزان گرامی، آج کی یہ مجلس ایک مرد مومن کی سال ثواب کی مجلس ہے، اور یاد رکھیے گا مرد مومن ایک باپ بھی تھے، ان کے دل میں باپ کا سینہ بھی تھا. باپ، یاد رکھیے گا، باپ جو ہے ہر مصیبت اپنے اوپر سہ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی اولاد پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو باپ سے نہیں سہا جاتا. خدا کی قسم، یہ تو حسین کا کلیجہ جانتا ہے کہ ضعیف باپ ہے اور کڑیل جوان کے لاشے سے برچھی کی آنی نکال رہا ہے. ایک باپ ہے، ایک 6 ماہ کے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے مٹی میں دفن کر رہا ہے. عزیزان گرامی، ایک باپ ہے کہ جس کی 4 سال کی یتیمہ ہو اور یتیمہ آ کے کہے بابا اللہ کرش. عزیزان گرامی، ایک مرد مومن کی سارے ثواب کی مجلس ہے نا، تو میں نے امام حسین کے مصائب کو منتقل کیا ہے. حسین کی مصیبت جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے زیادہ پیاس کربلا میں حسین کو لگتی تھی. یاد رکھیے گا، سب نے حسین سے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی. حسین تو کلیجہ جانتا ہے. جانتے ہیں حسین کتنے پیاسے تھے؟ جب تاریخ بتاتی ہے کہ جب مولا علی جناب فاطمہ کی قبر پہ جایا کرتے تھے، جناب فاطمہ نے وصیت کی یا علی میری قبر پہ آنا تو یاسین ضرور پڑھنا. ایک دن علی جناب فاطمہ کی قبر پہ یاسین پڑھ رہے ہیں، قبر زہرا سے آواز آئی یا علی جلدی سے گھر جائیے، میرا حسین نیند سے بیدار ہو گیا ہے، میرے حسین کو پیاس لگی ہے، میرے حسین کو پانی پلائیے. جانتے ہیں کتنے پیاسے تھے حسین؟ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کہ جب تمام انصار شہید ہو گئے، امام مظلوم نے جناب علی اصغر بھی تیر ستم کا شکار ہو گئے. حسین کے درمیان کوئی نہیں بچا. حسین نے خیمے میں آ کے کہا اے زینب تجھ پہ میرا آخری سلام ہو، اے ام کلثوم تجھ پہ آخری سلام ہو، اے بے اماں کی کنیز بزار تم پہ ہمارا آخری سلام ہو، اے بھابھی ام فروا آپ پہ آخری سلام ہو. یعنی امام حسین نے سب کو مخاطب کر کے کہا تم پہ ہمارا آخری سلام ہو. بیویوں نے گھیرا بنا لیا، بیویوں نے حسین کو جمع کر لیا. بڑی آہستہ سے مسائل پڑھ رہا ہوں. بیویوں نے حسین کو ایک طرح اکٹھا کیا. ہائے حسین کی صدائیں بلند ہو گئی. جناب امام حسین نے وصیت کرنا شروع کی. زینب سجاد تمہارے حوالے، سجاد قافلہ تمہارے حوالے، زینب سکینہ تمہارے حوالے. زینب کو جب تمام، میں نے پوری روایت نہیں پڑھنی ہے، جناب امام حسین سب کو جناب زینب کے حوالے کر کے چلے. جب حسین چلے نا، زلجنے کے قریب آئے. امام حسین کے زلجنے کا نام تھا مرتجس. مرتجس کے حسین قریب آئے. آنے کے بعد حسین نے دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا. حسین نے دیکھا ہائے نے غربت حسین. جب حسین زلجنے پہ سوار ہوتا تھا، ایک جانب سے عباس بڑھتے تھے، ایک جانب سے علی اکبر بڑھتے تھے، حسین کو سوار کرتے تھے. ہائے غربت حسین، آج نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے. حسین نے دریا کی جانب رک کر کے کہا بھیا عباس آج حسین کو سوار نہیں کرو گے؟ اے بھیا آج حسین کو سوار نہیں کرو گے؟ جانتے ہیں ارباب ازل، چاہنے والی بہن آگے بڑھی. بہنوں کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنے بھائی سے. جانتے ہیں کتنی محبت تھی زینب کو حسین سے. جناب زینب نے کہا بھیا میں تجھے سوار کروں گی. جناب زینب نے امام حسین کو سوار کیا. امام حسین نے مرتجس کو ایڑ لگائی.
مرتجز ہے کہ آگے نہیں بڑھتا. امام نے کہا مرتجز اے ضرب باوفا اے ذوالجناح تو آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام نے کہا میں جانتا ہوں تو بھی تھکا ہوا ہے, تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. اے ذوالجناح میں تیرے بعد میں تیری آخری سواری ہوں, میرے بعد تو آزاد ہے. ارباب اللہ جانتے ہیں مرتجز نے بے زبانی میں کہا ہوگا آقا میرے قدموں کی جانب ذرا دیکھیے. حسین نے جو قدموں کی جانب دیکھا, کیا دیکھا؟ 4 سال کی سکینہ ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے. اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا, اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. آج جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا. میرا چچا عباس گیا واپس نہیں آیا, میرا بھائی علی اکبر گیا واپس نہیں آیا. ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. امام نے بچی کو سینے سے لگایا. باپ کا کلیجہ جانیے گا. امام نے بچی کو سینے سے لگایا. کہا سکینہ مجھے جانے دے. کہا بابا تمہارے بعد میرا کیا ہوگا؟ حسین نے کہا سکینہ کیا چاہتی ہے؟ کہا بابا مجھے آخری بار اپنے سینے پہ سلا لو. حسین کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ لیٹے سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا. سکینہ کو سلانا تھا, سکینہ کی آنکھ لگ گئی کہ ایک دم اچانک سے سکینہ بیدار ہوئی. بیدار ہونے کے بعد کہا بابا خدا حافظ, اے بابا خدا حافظ. جناب حسین نے کہا سکینہ ابھی تک تو کہہ رہی تھی کہ بابا نہ جاؤ, بابا میدان میں نہ جاؤ, اب کہہ رہی ہو خدا حافظ. کا بابا میں جب آپ کے سینے پہ سوئی تو میری آنکھ لگ گئی. آنکھ لگنی تھی, میں نے خواب میں دیکھا دادی آئی ہے. آنے کے بعد کہتی ہے سکینہ میرے حسین کو نہ روو, میرا حسین میرے قریب آ رہا ہے, میرا حسین مجھ سے ملنے آ رہا ہے. ارباب عزت تاریخ بتاتی ہے امام حسین نے جناب سکینہ کو جناب زینب کے حوالے کیا. ایک روایت آپ کو آخری سنانی ہے. امام حسین نے میدان میں پہنچے. میدان میں پہنچنا تھا. جانتے کتنے بہادر تھے حسین؟ حسین نے 7 حملے کیے میدان میں. کتنے حملے کیے؟ 7 حملے حسین نے کیے. فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی. کہنے لگے علی کا شیر, علی کے بوڑھے شیر کو جلا لا رہا ہے, علی کے بوڑھے شیر کو جلا لا رہا ہے. علی حسین نے میمنہ کو میسرہ کو قلب لشکر میں تبدیل کر دیا. ارباب اللہ جانتے ہیں جب امام حسین نے تلوار لہرانی شروع کی, حسین دریا کے کنارے پہنچنے کے بعد کہتے ہیں عباس اپنے بھائی کی جنگ نہ دیکھے گا. حسین کبھی علی اکبر کے جنازے پہ آئے, آنے کے بعد کہتے بیٹا علی اکبر اپنے بابا کی جنگ نہ دیکھو گے. حبیب کے جنازے پہ آئے, آنے کے بعد کہا ہے بہن میرے دوست حبیب اپنے دوست کی جنگ نہ دیکھو گے. امام حسین جنگ کرتے جا رہے ہیں. عاطف غیبی کی صدا آئی, ہر حفیظ و علمان کی صدائیں بلند ہو گئی. عاطف غیبی کی صدا آئی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین نے اتنی آواز بلند ہونی تھی, حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا. بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئی. کسی نے نیزہ مارا, کسی نے برز مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے عصا مارا. ارباب ازا جانتے ہیں کسی کو کچھ نہ ملتا نا کربلا کی گرم ریت اٹھاتا حسین کے زخموں پہ ڈال دیتا. ارباب ازا جانتے ہیں حسین پہ تیروں کی بارش ہونے لگی. یہ روایت سنانی ہے, حسین پہ تیروں کی بارش ہونے لگی. جانتے ہیں ایک روایت ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے, میری طرف تھوڑی سی دیر دیکھیے گا. ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگائے, ہے نا, امام حسین گھوڑے پہ ڈگمگائے. کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے. یاد رکھیے گا امام وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی مشکل میں ہو ڈگمگائے نہ. لیکن حسین کبھی ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ جملہ سنیں گے خدا کی قسم اگر دل سے سنو گے تو بہت روگے. امام حسین جب تیروں سے میرا مولا بھر گیا, میرے مولا کا جسم تیروں سے بھر گیا, تو فوج اشکیا میں سے نیزے لیے ہوئے آدھے حسین کے دائیں جانب آ گئے, آدھے حسین کے بائیں جانب آ گئے. ادھر والے نیزہ چبوتے حسین دائیں جانب جاتے, ادھر والے نیزہ چبوتے حسین بائیں جاتے. ارباب ازا جانتے ہیں حسین سے گھوڑے پہ نہ سنبھلا گیا. حسین زین سے زمین پہ آئے. میرا مولا جب زین سے زمین پہ آیا تو میرا مولا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ. تاریخ بتاتی ہے کہ میرا مولا تیروں کی علی پہ معلق تھا. آخری روایت سنیے گا. شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا. شمر نے خود خنجر حسین کے گلے پہ پھیرنا شروع کیا. حسین نے شمر کو دیکھا. جناب زینب یہ سب ماجرا در خیمہ سے دیکھ رہی تھی. حسین کے گلے کو شمر نے خود خنجر سے جدا کیا. حسین کے گلا جدا ہونا تھا. القتل الحسین بارض کربلا اراز الحسین کربلا. سب آئے بلند ہونے لگی. جب حسین کا خود خنجر سے گلا کٹنے لگا
زینب نے در خیمہ سے دیکھا, آواز دے کے کہا اے شمر میرے بھیا کو چھوڑ دے, میرا بھیا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, میرے بھیا کو میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بالقضاء و تسلیما لامرہ. ان شاء اللہ الذین ظلموا